اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کو عنوان سے یہ ہمارا 5واں سلسلہ گفتگو ہے. پچھلی ساری تقریروں کی تلخیص یہ ہے کہ پروردگار نے انسانیت کے لیے جو بھی ضابطہ معین کیا اس کا بنیادی عنوان عدل ہے. کبھی آواز دی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو. کبھی ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. سنو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے نہ ہٹا دے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. کہیں کسی قوم کی دشمنی، خدا معلوم ان جملوں کی عزت کہاں کہاں تک جا رہی ہے. تمہیں کسی قوم کی دشمنی عدل کے راستے سے نہ ہٹا دے. اعدلوا، عدل کرو. یہ ضابطہ ہے تمہارے لیے، یہ پوری انسانیت کے لیے دستور ہے. اعدلوا، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، اور عدل ہی تقوی سے قریب ترین ہے. تو عدل کا حکم دیتا ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹائے، عدل کرتے رہو. کتنی شدت کے ساتھ پروردگار نے عدل پہ گفتگو کی. اور اب آواز دی، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب حکومت کرو تو عدل سے حکومت کرو. یعنی رعایا بھی عادل ہو، حکمران بھی عادل ہو.
ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب ضابطہ ہے حیات انسانی کا عدل. اب یہ ضابطہ کون بتلائے؟ یعنی عدل کوئی آسان شے نہیں ہے بھائی. دیکھنا بہادری جانتے ہو؟ بہادری اگر حد سے بڑھ جائے تو دہشت گردی ہے. بہادری اگر حد سے بڑھ جائے دہشت گردی ہے, اگر حد سے گھٹ جائے بزدلی ہے. درمیان میں عدل ہے. سخاوت اگر حد سے بڑھ جائے فضول خرچی ہے, اگر حد سے گھٹ جائے کنجوسی ہے. درمیان میں عدل ہے. تو اب اس عدل کو معلوم کرنا آسان نہیں ہے. دیکھو استدلال دے رہا ہوں اور آیات قرآنی کی روشنی میں, تو میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہو. اچھا تو اب ہمیں عدل پہ قائم رہنا ہے. کیسے پتا چلے؟ آواز دی, پچھلی آیتوں کو دہرا رہا ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے کتابیں بھیجی, ہم نے رسول بھیجے, ہم نے نبی بھیجے تاکہ انسان عدل پر قائم ہو جائے. تو عدل پر تمہیں نبی قائم کرے گا, کوئی اور نہیں. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ میرے ساتھ آ گئے؟ نبی عدل پہ قائم کرے گا. تو عدل پر قائم کرنے کا نام کیا ہے؟ پھر قرآن شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب یہ تو ایک مسلسل خط فکر ہے نا, اور بات کو آگے جانا, طول میں جانا ہے, لمبائی میں جانا ہے. اب سنتے جاؤ. تو اب کنکلوژن کیا ہے؟ تمہیں عدل کرنا ہے, حکمران کو عدل کرنا ہے. عدل کریں تو کیسے؟ اس لیے کہ بڑی نازک منزل ہے. عدل سکھلانے کے لیے نبی آئے گا. نبی جو عدل سکھلائے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام دین ہوگا, شریعت ہوگا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ اچھا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. دیکھو ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت قائم کی, اور یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. سننا, پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور اب آیت میں جو دو مزاج استعمال کیے نا انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. ہم نے نوح کو شریعت دی وصیت کے ذریعے. والذی اوحینا الیک, اور حبیب ہم نے تجھے وہی شریعت دی وہی کے ذریعے. نوح کو ملی وصیت سے, محمد کو ملی وحی سے. یعنی عجیب بات ہے. توجہ رکھنا, دو لفظ استعمال کیے, وصیت وحی. پھر سننا, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. شریعت نوح کو, ابراہیم کو, موسیٰ کو, عیسیٰ کو وصیت سے ملی, اور اکیلے ہیں رسول جنہیں شریعت وحی سے دی گئی. اب وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے بھائی؟ سننا, جہاں دنیا میں جتنے بھی عربی کے لغت ملے ان دونوں میں, ان دونوں لفظوں کو ان لغتوں میں دیکھ لینا. وصیت کے معنی کھول کے بیان کرنا, وصیت کے معنی کھول کے بیان کرنا, وحی کے معنی اشارہ کر دینا. وصیت کے معنی کھول کے بیان کرنا, وحی کے معنی اشارہ کر دینا. یعنی سارے انبیاء کو شریعت دی, کھول کھول کے بیان کیا, اور محمد تجھے اشارہ کر دیا, اب تو قدم رکھتا جا, شریعت بنتی جائے. سمجھ رہے ہو؟ شرع لکم من الدین. ذرا آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہنا. ہم نے دین دیا, شریعت دی. اسے ذہن میں رکھنا, اس لیے کہ مجھے اس لفظ سے آگے کام لینا ہے. تو دین بھی دیا, شریعت بھی دی, اور اب دین کے لیے آواز دی. کیا کمال کی آیت ہے.
ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر آج آیتوں کا تناسب پڑ جائے تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. نہیں نہیں، ایک جملہ اور کہہ دو بھائی، تمہیں نے تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. سننا اب ذرا دین کو دیکھتے چلو. دین کو، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کا ہدایت کرنے والا ہادی، ٹھیک ہے نا. ان اللہ سورہ بقر، ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کے معنی جانتے ہو؟ چنا ہوا. یہ دین دین مصطفیٰ ہے. یہ لفظ یاد رکھنا، قرآن دے رہا ہے یہ لفظ. دین کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے، چنا ہوا دین. یہ ہے سورہ بقر. اور اب سورہ نور، 24واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی ایک عجیب و غریب آیت، آیا استخلاف. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. یہ دین مرتضی ہے. میں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کیا. دینہم الذی ارتضی لہم. اگر یہ دین مصطفیٰ ہے تو یہ دین مرتضی ہے. دو لفظ تمہارے پاس آ گئے بھائی. یہ لفظوں کو دیکھتے جاؤ، اور یہ لفظیں اگر پہنچ گئی تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. سورہ روم، 30واں سورہ قرآن مجید کا. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اپنے پورے رخ حیات کو، اقیم وجہک للدین حنیفا، اپنے پورے رخ حیات کو دین حنیف کی طرف متوجہ رکھو. حنیف سیدھا، جس میں کجی نہ ہو. دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضی ہے، دین حنیف ہے. 3 لفظ ہو گئے. ذالک الدین القیم، مضبوط دین یہی ہے. تو دین قیم ہے، مصطفیٰ، مرتضی، حنیف، قیم. کیا کمال کی بات ہے. قرآن مجید دین کا تعارف کرا رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ. یہ دین حق ہے. الفاظ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب سورہ زمر میں آواز دی. سورہ زمر، الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. آ گئے نا یہاں تک؟ اچھا. سورہ نیل، 16واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس 16ویں سورہ میں پروردگار نے آواز دی واللہ الدین واسبا افغیر اللہ تتقون. اللہ کا دین واسب ہے. واو الف صاد بے. واسب کے معنی مسلسل جانے والا، واسب کے معنی نہ رکنے والا، واسب کے معنی نہ ٹوٹنے والا، واسب کے معنی کنٹینیوس. تو اللہ کا دین واسب ہے. اور اب وہ سورہ جو سرنامے کلام میں پڑھا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. یہ دین اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت بڑا مجمع، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اب میں اس مجمع سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کہہ دیتا کہ یہ میرا دین ہے، کہہ دیتا یہ میرا دین ہے. نہیں کہتا کہ یہ میرا دین ہے. کہتا ہے میرا دین مصطفیٰ ہے، میرا دین مرتضیٰ ہے، میرا دین واسب ہے، میرا دین خالص ہے، میرا دین دین اللہ ہے، میرا دین دین حق ہے، میرا دین دین قیم ہے، میرا دین دین حنیف ہے. یعنی صفتیں لگائی ہیں، تنہا دین نہیں کہا. ٹھیک ہے نا؟ تنہا دین نہیں کہا. تو
تو تنہا دین کیوں نہیں کہا؟ وہ سورہ جو تمہارے ذہن میں پہلے سے، اس کی پہلی آیت، اس کی آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، پہلی آیت، لکم دینکم ولی دین۔ کافروں، بھائی سنتے چلو، کافروں، لکم دینکم، لکم دینکم ولی دین، اے کافروں، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ کافر سے کہا تمہارا دین تمہارے لیے، کافر بے دین نہیں ہے، کافر بے دین نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار کہے تو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمجھ رہے ہو، سمجھ رہی، میں جملہ ہدیہ کر دوں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں تو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ وہ دین محمد پہ ہے یا دین ابو لہب پر۔ بھائی سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے۔ اب جو موضوع چھڑ گیا ہے نا، حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ، تو اب سلسلہ فکر کو اسی مقام سے آگے جانا ہے۔ تو اللہ تنہا دین نہیں کہتا، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حنیف، دین قیم، دین حق، دین خالص، دین واسب، مسلسل جانے والا، دین اللہ۔ اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ سمجھانا یہ حنیف سیدھا، قیم مضبوط، حق جو باطل کی طرف نہ جائے، واسب مسلسل، بھائی توجہ رہے، خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو، مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ پسندیدہ۔ تو اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر دین سیدھا ہے تو دین کی ہدایت کرنے والا کچھ بھی ہو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ بھائی یہ میسج قرآن کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا تم تک۔ اگر دین حنیف سیدھا، قیم مضبوط، اگر دین سیدھا ہے، دین کی ہدایت کرنے والا ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ اگر دین مضبوط ہے تو ہادی اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ میدان جنگ میں ایک جھٹکے سے قدم اکھڑ جائے۔ اگر دین، دیکھو یہ اصطلاحیں جو استعمال کی ہیں قرآن نے، اگر دین مصطفیٰ ہے تو وارث دین مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر دین مرتضیٰ ہے تو وارث سب کچھ کرے گا، مرتضیٰ سے بیعت نہیں مانگے گا۔ اگر دین حق ہے، اگر دین حق ہے تو وارث دین ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے قید میں نہیں ہوگا۔ اور اگر دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، تو وارث بھی وہ ہوگا جس کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو، نہ شجرے میں ملاوٹ ہو۔ یہ پیغام پہنچ گیا نا تم تک۔ اور اگر دین اللہ ہے
تو دین کا ہادی تم نہیں بناؤ گے، اللہ بھیجے گا. بھائی یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے. اب ایک لفظ بچا ہے، واصب. واو الف صاد بے، واصب کے معنی مسلسل. اب اگر اللہ کا دین مسلسل ہے تو وارث دین بھی مسلسل ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یہ پیغامات، قرآن مجید کے پیغامات تم تک پہنچ رہے ہیں نا. تو شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ایک دین ہے، ایک شریعت ہے. اب یہاں میرے ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ بڑے نامانوس مرحلوں میں تمہیں لے کے آ گیا ہوں، اور آج انہی نامانوس مرحلوں میں روکنا چاہ رہا ہوں میں. شرع لکم من الدین، تمہیں ہم نے دین بھی دیا، یہ مقام عدل ہے اللہ کا. تمہیں دین بھی دیا، تمہیں شریعت بھی دی. دین جو منوائے اسے مانو، شریعت جو کروائے اسے کرو. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام دین ہے اعتقاد کا، اور شریعت ہے اتباع کی. ابھی میں یہ بات واضح کروں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں نا بڑے نامانوس موضوعات ہیں، عموماً ممبر سے یہ ڈسکس نہیں ہوتے. دیکھو، دین اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، اس میں کسی اضافے کا امکان ہے، لیکن شریعت میں اضافے کا امکان ہے. پہلے دن رسول نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، نجات پا جاؤ گے. ٹھیک، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ بھائی نماز بھی پڑھو، پھر کہا روزہ بھی رکھو، پھر کہا ہجرت بھی کرو. اضافہ ہو رہا ہے شریعت میں. دین میں اضافہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے، ہوتا ہے. پھنس گئے نا یہ کہہ کہ نہیں ہوتا. اچھا، کہا تو صحیح ہے، اس لیے کہ کل بھی اللہ ایک تھا، آج بھی اللہ ایک ہے، کل بھی اللہ ایک ہی ہوگا. اس میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو دین میں اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن اب اضافہ کیا ہے اسے سنتے جاؤ. اور یہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سواگت ہو جائے گی. آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد پر واجب ہے کہ وہ آدم کو نبی مانے. بس ایک ہی نبی ماننا ہے. جو نوح کے زمانے میں آئے وہ آدم کو بھی مانے، نوح کو بھی مانے. اضافہ ہو گیا یا نہیں؟ بھائی بہت دقیق مرحلہ فکر ہے. اور جو ابراہیم کے زمانے میں آئے وہ آدم کو بھی مانے، نوح کو بھی مانے، ابراہیم کو بھی مانو. ٹھیک ہے، یعنی یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. جو موسیٰ کے زمانے میں آئے وہ پچھلے سارے انبیاء کو مانے. ٹھیک. اچھا، جو ابراہیم کے زمانے میں تھے ان کے لیے کتاب تھی ابراہیم کی. اب جو موسیٰ کے زمانے میں آ گئے اس کو بھی مانو، توریت پہ عمل کرو. اور جو عیسیٰ کے زمانے میں آ گئے اس کو مانو، توریت کو، انجیل پہ بھی عمل کرو. تو کتابوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، انبیاء میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ بہت نامانوس، یہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، بہت نامانوس مرحلہ فکر ہے. کہاں یہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے؟ تو دین میں اضافہ یا انبیاء کے ایمان میں ہوگا یا کتابوں کے ایمان میں ہوگا، اور باقی عقیدے میں اضافے کا امکان نہیں ہے. لیکن شریعت میں اضافے کا امکان ہے. تم آدم کے زمانے میں تھے، تم نے اگر آدم کی شریعت پہ عمل کر لیا تو جنتی ہو. بھائی کوئی شخص اگر آدم کے زمانے میں ہے اور آدم کی شریعت پہ عمل کر لے اور مر جائے، جنتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر زندہ رہا اور نوح کا زمانہ آ گیا تو اب وہ آدم والی شریعت نہیں چلے گی. دیکھو، یہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے، اور خدا کی قسم میری محنت سوارت ہو جائے گی اگر میں اپنی اس فکر کو اپنے سننے والوں تک منتقل کر سکا. تو جو زمانے آدم میں ہے اگر شریعت آدم پہ عمل کر لے اور مر جائے، جنتی ہے. اگر زندہ رہ گیا تو اب آدم کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، اب وہ اسے نوح کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جو شریعت نوح پہ عمل کر کے مر جائے وہ جنتی ہے. اگر زندہ رہ گیا، ابراہیم آ گئے، اب شریعت ابراہیم پہ عمل ہوگا. جو شریعت ابراہیم پہ عمل کر کے مر جائے وہ جنتی ہے.
لیکن اگر موسیٰ آ گئے تو اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل ہوگا، اور اگر شریعت موسیٰ پہ عمل کر کے مر گیا تو جنتی ہے، اور اگر عیسیٰ آ گئے تو اب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل ہوگا. بھائی تدریج دیکھ رہے ہو، ارتقا دیکھ رہے ہو شریعتوں کا. اور اگر عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا جنتی ہے، لیکن اگر محمد آ گئے بھائی سنتے جاؤ سنتے جاؤ، اسے کہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے. اگر محمد رسول اللہ آ گئے تو اب عیسیٰ والی شریعت نہیں چلے گی، محمد رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرو. بھائی یہ تھا شریعت کا ارتقا. اور اب ذرا احکام کا ارتقا سنو. پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو. اگر ایک مان کے مر گئے ہوتے تو جنتی تھے، بدقسمتی سے زندہ رہ گئے. حکم آیا نماز پڑھو. یہ نوجوان واہ واہ کہہ رہے ہیں. میاں نماز تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ کو ایک مان کے مر گئے ہوتے جنتی تھے. حکم آ گیا کہ نماز پڑھو. اب نماز پڑھنی واجب ہے ورنہ جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی اللہ کو ایک مانا، رسول کو رسول مان لیا، نماز بھی پڑھ لی، نماز پڑھ لی، مر گئے جنتی ہیں. لیکن اب اگر زندہ رہ گئے حکم آ گیا ہجرت کرو، ہجرت کرو. اب ہجرت کیے بغیر جنت نہیں ملے گی. اچھا اگر ہجرت کر کے مر جاتے تو جنتی تھے. خدا کو ایک مانا، محمد کو رسول مانا، نماز پڑھی، ہجرت کی، مر گئے جنتی ہے. اب حکم آیا کہ جہاد میں بھی جاؤ. تو اب بغیر جہاد میں گئے جنت نہیں ملے گی. نوجوان متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ انہیں میں لے آیا. دیکھو جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. سننا سننا ذرا میں ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں تو پھر اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو جسٹیفائی ہونا ہے. تو اب اگر اللہ کو ایک مان کے مر گئے ہوتے جنت بڑی سستی تھی. ایک مان لیا مر گئے جنتی ہیں. کہا نہیں محمد کو رسول مانو. اب دو کام ہو گئے، اللہ کو ایک مانو، محمد کو رسول مانو. اچھا یہ کم کر کے مر گئے ہوتے جنتی تھے، کہا نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا. اب جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، نماز بھی پڑھ لی. اس وقت مر جاتے پھر بھی جنتی تھے. اب حکم آیا کہ ہجرت کرو، ٹھیک ہے. تو اب ہجرت کرنی ضروری ہے ورنہ جنت نہیں ملے گی. ہجرت کر لی، مر جاتے جنتی تھے. حکم آیا جہاد میں جاؤ. اب جہاد میں گئے بغیر جنت نہیں ملے گی. جہاد ہی میں مر جاتے جنتی تھے. حکم آ گیا روزہ رکھو. اب روزے کے بغیر جنت نہیں ملے گی. روزہ رکھ کے مر جاتے جنتی تھے. حکم آ گیا کہ حج کرو. اب حج کیے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اللہ کو ایک مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، نماز پڑھ لی، ہجرت کر لی، جہاد کر لیا، روزے رکھے، حج کیا. اب آخری حکم آیا اس کو مولا بھی مانو. عجیب بات ہے. اب آخری حکم آیا، اب آخری حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو. تو اگر ایسی ہی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے، علی سے بھی جان چھوٹ جاتے. توجہ رہے، اسے مولا بھی مانو. حبیب حبیب پہنچا دے اس پیغام کو.
خوش ہو رہے ہیں میرے دوست، حالانکہ میں نے ترجمہ غلط کیا. حبیب پہنچا دے اس پیغام کو. نہیں، رسول، یا ایھا الرسول حبیب نہیں ہے، کیونکہ سرکاری کام لینا ہے. میں ایک عجیب مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں. آیتیں تو سنتے رہتے ہو اور ہزاروں مرتبہ تمہیں سنی. یا ایھا رسول، حبیب نہیں، رسول. بلغ بلغ، پورے قرآن میں بلغ ایک ہی مقام پہ ہے. اچھا بھائی رک جاؤ، مولانا تشریف فرما ہے. بلغ نکلا ہے تبلیغ سے، اور ابلغ ہے ابلاغ سے. ابلاغ کا لفظ تو تم نے بھی سنا ہوگا، وسائل ابلاغ، ذریعہ ابلاغ، ٹھیک ہے نا. ابلاغ پہنچانا، تبلیغ پہنچانا، دونوں کے معنی پہنچانا. اللہ نے ابلغ نہیں کہا، کہا بلغ. رکے رہنا، پھر میں واپس جاؤں گا آیت کی طرف، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہارے ذہن و دل و دماغ کو اپیل کروں گا. ابلاغ کے معنی ایک مرتبہ پہنچانا، تبلیغ کے معنی کثرت سے پہنچانا. تو یہ نہیں کہا کہ حبیب ایک مرتبہ پہنچا دے، بلغ بار بار پہنچا، کثرت کے ساتھ پہنچا. تو حکم تھا کہ کثرت سے پہنچاؤ، اور پہنچایا ایک مرتبہ. تو حکم پہ عمل ہوا؟ بھائی سننا خدا کی قسم، نبی ظرف مشیت الہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو مشیت اللہ کی نبی وہی کرتا ہے. حکم ہے کہ ولایت علی کے اعلان کو بار بار پہنچاؤ، اور پہنچایا ہے ایک مرتبہ. اگرچہ بڑی شان سے پہنچایا، لیکن پہنچایا ایک مرتبہ. تو یا رسول اللہ، آپ کو حکم تھا کہ بار بار پہنچائیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میرا خطبہ دیکھو، آواز دی، توجہ رہے، رسول کا خطبہ، آواز دی، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. اب اس پیغام کو حاضرین غائبین تک اور باپ بیٹوں تک قیامت تک پہنچاتے رہے. بھائی سننا، میرے نبی کے جملے کو یاد رکھو. الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. سارے باپ، میری امت کے سارے باپ اپنے بیٹوں کو قیامت تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچاتے رہے. تو اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا اس تک پہنچائے گا یا نہیں؟ واپس چلو. ایک آیت آغاز قدیر کی ہے، ایک آیت
اختتام غدیر کی ہے. وہ دونوں آیتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوں گی. آیت آئی تھی نا غدیر سے پہلے, یا ایھا رسول بلغ, ایک, اور جب غدیر کا واقعہ مکمل ہو گیا, الیوم, الیوم, آج کے دن, یہ آج کے دن بتلا رہا ہے, کوئی مخصوص واقعہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے مکمل کیا, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارے دین کو, دین تمہارا ہے. اور سورہ نصر میں کہا یدخلون فی دین اللہ ہے, دین اللہ کا ہے, اس کی نسبت سے دین اللہ, تمہاری نسبت سے دینکم. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ دیکھو میں نے کہا نا کہ میں بڑے نامانوس موضوعات سے روشناس کرا رہا ہوں. فرق ہو گیا. اللہ کے علم میں سارے انبیاء ہیں, اللہ کے علم میں سارے انبیاء ہیں, ہمارے علم میں بعد میں آتے جائیں گے. تو اس کا دین کامل ہے, ہمارا دین ناقص ہے, جو آج کامل ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں نے بڑی دقیق بات بڑے آسان لفظوں میں کہہ دی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی, پہلی آیت بعد میں پڑھوں گا, بلغ وہ بعد میں پڑھوں گا, لیکن یہ آیت تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا. اتممت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا, کل تک راضی نہیں تھا. اچھا بھائی رکے رہنا. اب تم سے پوچھوں گا, یہ بتلاؤ کہ جب اللہ نے کہا کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا, پورا کیا, مکمل کیا, تو کل تک کیا تھا؟ ناقص. سیدھی بات ہے, ناقص ہے بھائی, بہت سیدھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی. جب کہہ رہا ہے اللہ کہ آج کے دن مکمل کیا, تو کل تک ناقص تھا. اچھا تو دین کا وارث کون تھا؟ محمد رسول اللہ. دین تو آہستہ آہستہ کامل ہوا ہے. کیا نعوذ باللہ رسول اللہ بھی پہلے ناقص تھے بعد میں کامل ہوئے؟ نعوذ باللہ, میرا نبی پہلے دن سے کامل ہے. یہ بات اگر پہنچ گئی نا بھائی, میری مجبوری یہ ہے کہ یہ داہنے بائیں اور حد نگاہ تک نوجوان دوست, ٹین ایجرز بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج کنوے ہو جائے, اس لیے میں بار بار لفظ بدل کے دہراتا ہوں. تو دین پہلے ناقص تھا, بعد میں کامل ہوا, لیکن دین لانے والا وارث ذمہ دار وہ پہلے دن سے کامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ دھیرے دھیرے کامل ہوئے, نعوذ باللہ, پہلے دن سے. بھائی اول تخلیق میں وہ نبی ہیں, ان تو نبی وآدم و بین الماء والطین, تو نبی وارث دین پہلے دن سے کامل ہے. تو جب دین ناقص تھا, جب بھی وارث کامل تھا. جب دین ناقص تھا, جب بھی وارث کامل تھا. تو جب دین کامل ہو جائے تو کیا ناقصوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ بس عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا تو الیوم, بھائی جملہ سننا اور اس جملے کو محفوظ رکھنا. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا, آج کے دن نعمت تمام کی, آج کے دن میں تمہارے دین سے راضی ہوا. کل تک نہ دین کامل تھا, نہ نعمت تمام تھی, نہ میں راضی تھا. تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, نہ دین کامل تھا, نہ نعمت تمام تھی, نہ اللہ راضی تھا.
علی ولی اللہ آیا, اللہ راضی ہو گیا. میں نے زحمت دی. یہ غدیر کے بعد کی آیت ہے. اور پھر واپس چلو. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول پہنچا دے اس پیغام کو. بھائی سننا رسول اس پیغام کو پہنچا دے جو تیرا رب تجھ پر پہلے ہی نازل کر چکا ہے. ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں. بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. اور حبیب اگر تو نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. مذاق نہیں ہے یہ جملہ مذاق نہیں ہے. حبیب وہ پہنچا دے. اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. مجھے بتلاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اگر نبی وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے؟ رسول نہ رہتے. تو جب اعلان ولایت علی کے بغیر رسول نہ رہے تو مسلمان کیسے رہے گا؟ پہنچ گیا میسج. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج بات کو اس مرحلے پر روکنا چاہ رہا ہوں. آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. اور حبیب اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. مت گھبرا حبیب, میرے رسول مت گھبرا. واللہ یعصمک من الناس. تو مت گھبرا, میرے رسول مت گھبرا. اس بات کو پہنچا دے. اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اشارہ ہے کہ علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. بس آج اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. آیت میں اشارہ موجود ہے نا کہ علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. حبیب مت گھبرا, توجہ رہے. حبیب مت گھبرا. اگر علی ولی اللہ پہ شر ہوا تو میں بچاؤں گا. رک جاؤ. بہت پڑھے لکھے ہو. گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے اور یہیں آج بات کو روک دوں گا. اگر علی ولی اللہ پہ شر ہوا تو حبیب مت گھبرا, پہنچا دے. علی ولی اللہ پہنچا دے. میں تجھے اس شر سے بچاؤں گا. اب میں کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ پروردگار شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا. بھائی اگر لا الہ الا اللہ پہ شر نہ ہوا ہوتا تو رسول کو ہجرت کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا. بس تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن جان لے آیا ہوں اس مرحلے پر رک کر میرے جملے سننا. اچھا تو لا الہ الا اللہ پہ شر تو ہوا مکے میں, تو مالک تو نے تو یہ نہیں کہا کہ حبیب لا الہ الا اللہ کہہ دے میں بچاؤں گا. اچھا مدینے میں تو ساری جنگیں محمد رسول اللہ کے خلاف ہوئی ہیں, تو شر تو محمد رسول اللہ کے خلاف بھی ہوا. بس کلمے کے 3 جز تو تینوں کے خلاف شر ہوا. تو یہ نہیں کہا تو نے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو حبیب, اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے, اور محمد رسول اللہ کہہ دو حبیب, اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے. یہ آخر بات کیا ہے کہ علی ولی اللہ کہہ دو حبیب, اگر شر ہوا
تو ہم بچائیں گے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جب شر ہوا تو بچانے والا علی تھا. اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں. عجیب مرحلہ. بس میرے عزیزو، بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. مجھے اصرار ہے علی کی ولایت پر، میں ولایت پہ اصرار رکھتا ہوں، خلافت پہ نہیں. اب خلافت پہ پہلا مانو، 25واں مانو، 75واں مانو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہماری تو یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہاں تھے کہاں نہیں تھے، ہمارا مسئلہ نہیں. سب ہمارے سر کا تاج ہیں. بھائی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور سب ہمارے سر کا تاج ہیں. بھائی دیکھو نا، کبھی کبھی اس اینگل سے بھی غور کیا کرو. میں یہ 1 گھنٹے سے تمہارے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ رسول کی سنائی ہوئی آیتیں تمہیں دہرا رہا ہوں تمہارے سامنے، رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، رسول کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو 1500 سال کے بعد جس کے تذکرے میں اتنا ثواب ہے، اسے جن لوگوں نے براہ راست دیکھا وہ کتنے بلند ہو گئے. یہاں سمجھ رہے ہو؟ بات پہنچ گئی، میسج پہنچ گیا. یعنی غور کرو کہ آج ہم رسول کا نام لیتے ہیں تو نام لینا بھی ثواب. اب دیکھو یہ آف دا ریکارڈ ایک جملہ درمیان میں آ گیا ہے اور میں بات کو یہیں مکمل کرنے جا رہا ہوں. نام لینا ثواب ہے اور تم سن رہے ہو رسول کا نام، وہ بھی ثواب ہے. تو وہ جس نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے کان نے رسول کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ سنے، جو رسول کے ساتھ ساتھ چلا، جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھا، جو رسول سے گھٹا ملا کے بیٹھا، کتنا بلند ہوگا وہ. تو سب ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن بس ایک فرق رکھنا کہ رسول سے شانہ ملانے والے اور ہیں، رسول کے شانے پہ کھڑا ہونے والا اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اب تو دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے نعرے تو لگوا دیے آپ نے. میں لاہور میں گلبرگ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور کسی مرحلے پر کوئی جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ایسا نعرہ لگاؤ کہ بھاٹی گیٹ تک اس کی آواز جائے.
भाई गुलबर्ग से भाटी गेट का फासला क्या है? 5.5 किलोमीटर। तो मैंने उस जवान से कहा कि भाई ऐसा नारा क्या जो सिर्फ 5.5 किलोमीटर तक जाए, ऐसा नारा लगवाओ कि कम से कम रायविंड तक तो आवाज जाए। तो भाई याद, मेरा जुमला याद रखोगे, खिलाफत मेरा मसला नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है। 5वां मानो, 75वां मानो, चौथा मानो, पहला मानो, मेरा मसला है वली। इसलिए कि मैं अली को खलीफा कहकर अली के इख्तियारात को कम क्यों करूं? अब नौजवानों के कान खड़े हो गए ना कि ये मैंने जुमला क्या कह दिया कि अली को खलीफा कहकर मैं अपने अली के इख्तियारात को कम क्यों करूं? तो भाई मिसाल सुन लो, अल्लाह खलीफा, ये पूरा मजमा मुझे मारेगा अगर मैं इस पे इसरार करूं। अच्छा, रसूल खलीफा, ये भी गलत। अली खलीफा, सही। तो जो एक के लिए हो, दो के लिए ना हो, वो मेरे अली की फजीलत नहीं है। तो अब अली की फजीलत क्या है? अल्लाह भी अली, मेरा रसूल भी अली, मेरा अली भी अली, अली। बस अब मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। कल मैंने अर्ज किया करबला, विलायत और इनकार विलायत की जंग। अब तो मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। खुदा की कसम, देखो मुहर्रम की 3री तारीख गुजर गई। ठीक है ना? मैं कैसे तुम्हारे सामने ये बयान करूं कि करबला के वाक़े ने इंसानों के मिजाज बदल दिए। इस जुमले को याद रखोगे ना? करबला के वाक़े ने इंसानों के मिजाज बदल दिए। माएं अपने आप को कुर्बान कर देती हैं अपनी औलाद पर, और करबला वो है जहां माओ ने औलाद कुर्बान की है हुसैन इब्न अली पर। आज तुम्हें ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। 12 साल का एक बच्चा है, अमर इब्न जुनादा, उसका बाप आशूर के दिन मारा गया। मां खैमे में, मां ने उसके कमर से तलवार हिमायल की। बच्चा चला, बच्चा चला। हुसैन ने देखा, कहा अब्बास, ये तुम्हारी मौजूदगी में इतना छोटा सा बच्चा मैदान को जा रहा है। बारह साल के बच्चे की उम्र ही क्या है? देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। अब्बास दौड़े, दूसरे असहाब दौड़े। ये शुरू का वाकया है, इब्तदाई जंग का। दूसरे असहाब दौड़े, उस बच्चे को गोद में लेकर हुसैन के पास आए। इतना छोटा था कि गोद में लाए हैं। तो जब असहाब लाए होंगे तो तसल्लियां दे के लाए होंगे ना, तमाचे मार के तो नहीं लाए होंगे। बच्चा आया, हुसैन के सामने खड़ा हुआ, पूछा, बेटे तुम किसके बच्चे हो? कहा मौला मैं जुनादा का बेटा हूं। कहा तुम्हारी मां खैमे में मौजूद है, तुम क्यों जंग में जाना चाहते हो? जाओ अपनी मां की आंखों का नूर बनो, अपनी मां के दिल की तसल्ली बनो। बच्चा रो के कहने लगा कि मौला मां ही ने तो मुझे मकतल में भेजा है।
तफसीली वाकया इस बच्चे का नहीं मिलता। बेवा खैमे से निकली, कहा मौला बेवा के हदिये को रद्द न कीजिए। बच्चा मैदान में आया, छोटा बच्चा था, सर फौरन कलम हो गया। मुशरिकों ने, काफिरों ने, सिपाहियों ने सर उठाकर मां की तरफ फेंक दिया। मां ने सर को उठा के देखा, चाहा के बोसा दूं, लेकिन कुछ ख्याल आ गया। कहा हम जो हुसैन की राह में सदका कर देते उसे वापस नहीं लेते। ये कहकर सर को फिर मैदान में फेंक दिया। अजरकुम अल्लाह। ठीक है ना? तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, और मैं चाह रहा हूं कि इस मरहले पर गुफ्तगू को तमाम कर दूं। लेकिन जब मेरी जबान से यह जुमला निकल गया कि करबला ने इंसानियत के मिजाज को बदल दिया है, तो फिर मेरा जी चाहा कि एक छोटा सा वाकया और सुनते जाओ। वह इब्ने हबाबे कल्बी ईसाई है, पहचानते हो ना इस नाम को? ईसाई है। 17 दिन पहले, आशूर से 17 दिन पहले उसकी शादी हुई है। वो अपनी जौजा के साथ और अपनी मां के साथ लड़की को ब्याह कर अपने वतन वापस जा रहा है। इत्तेफाक से गुजर हुआ करबला के मैदान से। मां ने कहा बेटे जरा पूछ के तो आ कि वो मजलूम कौन है जिनको इतनी फौजों ने घेरा हुआ है। बस तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, अब कुछ अर्ज नहीं करूंगा। आया, मालूम किया कि भाई ये कौन लोग हैं जिनको तुम लोगों ने घेरा हुआ है। कहा हुसैन है। कहा कौन हुसैन? कहा फातिमा का बेटा। कहा कौन फातिमा? कहा रसूल की बेटी। ईसाई है, ईसाई। दौड़ता हुआ मां के पास आया, कहा अम्मा आपने कुछ सुना? वो जो मुसलमानों का रसूल है ना, उसका नवासा आया हुआ है। माँ ईसाई है, बेटा ईसाई है, बीवी ईसाई है। कहा अच्छा, मुसलमानों का रसूल मोहम्मद, उसका नवासा, फातिमा ज़हरा का बेटा। कहा कि हाँ अम्मा, फौजों ने तो यही बताया है। कहा जा उसे सलाम कर, उसके हाथ पे बैअत कर, इस्लाम को कबूल कर। तारीख है, तारीख मुसलमानों की। आया हुसैन की खिदमत में, तुम रो चुके, मजलिस तमाम हो गई। हुसैन को सलाम किया, हुसैन के हाथ पे बैअत की, कलेमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। हो गया ना मुसलमान। वापस आया अपनी माँ के पास, कहा अम्मा इरादा तो, मैं मुसलमान तो हो गया, आप भी मुसलमान है, मेरी ज़ौजा भी मुसलमान हो गई। इरादा ये है कि कल हम निकल जाएंगे, कल हम निकल जाएंगे। माँ ने सुना। दूसरा दिन हुआ, 9 मुहर्रम थी। अम्मा अब आज तो ना निकल सके, कल हम निकल जाएंगे। आशूर का दिन आया। कहा अम्मा आज निकल चले, इसलिए कि आज कुछ तेवर खतरनाक है और 2 शहजादों की जंग है। कहा यह अच्छा इस्लाम है। माँ ने कहा कि अच्छा इस्लाम है कि जिसके हाथ में तूने बैअत की है उसे यक्का तना छोड़ के जा रहा है। जा सबसे पहले हुसैन पर अपनी गर्दन को कुर्बान कर दे। सिर्फ 2 जुमले अर्ज करूंगा, 2 जुमले। जा सबसे पहले हुसैन पर अपनी गर्दन को कुर्बान कर दे, वरना तेरा दूध नहीं बख्शूंगी। मां का हुक्म है। उसने तलवार उठाई, 17 दिन की ब्याही हुई बीवी साथ है। उसने आगे बढ़ के दामन थाम लिया कि या तो मुझे मैके पहुंचाओ या जंग से बाद आ जाओ। मां ने पुकार के कहा खबरदार, अपनी बीवी के जाल में ना आना।
بھائی سنو گے؟ دیکھو انسانی نفسیات کیسی بدلی ہے انسانی نفسیات. جب زوجہ نے دیکھا کہ شوہر کسی صورت میں راضی نہیں ہے تو کہنے لگی اچھا میں تمہیں اجازت دوں گی لیکن مجھے پہلے مولا حسین کے پاس لے چلو. وائب اپنی بیوی کو لیے ہوئے حسین کے سامنے آیا, سلام کیا دونوں نے. حسین نے صورت دیکھی, کہا ماں خطبکما, تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ زوجہ نے کہا مولا مسئلہ میرا ہے, یہ آپ پر جان نثار کر دے گا, اس سے وعدہ لے کہ جب یہ جنت میں جانے لگے گا تو مجھے فراموش نہ کرے گا. کہا بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تو جنت میں جائے گی. دیکھا تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. میں جملہ سنو, میں اگر سینے میں طاقت محسوس کرتا تو تمہیں پوری تفصیل سے آگاہ کرتا, لیکن اب بات کو یہاں پہ روک رہا ہوں. مولا اس سے وعدہ کروائیں کہ جب یہ جنت میں جائے گا تو مجھے لے کے جائے گا. کہا میں وعدہ کرتا ہوں, میں حسین ابن علی, کہ جب یہ جنت میں جائے گا اس سے پہلے تو جائے گی. پلٹی اپنے شوہر کے ساتھ, ایک مرتبہ پھر دونوں واپس آئے. کہا اب تم کیوں آئے؟ تو جانتے ہو زوجہ نے کیا کہا؟ کہا مولا مجھے معلوم ہے کہ یہ جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا, اور آپ کے جتنے انصار شہید ہو جائیں گے, اور خدا معلوم خیموں میں کیسے لوٹ پڑے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے شہید ہونے سے پہلے مجھے زینب کے خیمے میں پہنچا دے, اس لیے کہ وہ خیمہ تو لوٹنے سے بچ جائے گا نا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہا بی بی نہ تیرا خیمہ محفوظ رہے گا نہ نبی زادیوں کا خیمہ محفوظ رہے گا. وائب میدان میں آیا, میدان میں ہوتے حملہ, آخری جملہ, میدان میں حملہ کیا وائب نے, اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. وہ اکیلا کھڑا تھا میدان میں کہ ایک مرتبہ وائب کی بیوی جو بھی خیمہ لے کر خیمے سے باہر آئی اور میدان میں قافلوں پہ حملہ کیا. وائب نے پکار کے کہا کہ ابھی تو منع کر رہی تھی, ابھی خود لڑنے آ گئی, یہ ہوا کیا؟ کہا وائب سنو گے میں کیوں میدان میں آ گئی؟ میں خیمے کا پردہ اٹھا کر تمہاری جنگ دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک سیاہ پوش بیوی کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے مقتل کی زمین پہ بیٹھی ہے اور پکار کے کہہ رہی ہے میرے پروردگار یہ میرے بیٹے کی مدد کرنے والا ہے, مالک اس کی